خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا۔ روز ولادت باسعادت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ تمام مومنین کی خدمت میں تکراراً تبریک و تہنیت عرض ہے۔ بہت عظیم مناسبت ہے، اس سلسلے میں کل بھی اللہ کی توفیق سے ہم نے جشن کا بھی انعقاد کیا، اس کے اندر گفتگو بھی ہوئی، لیکن اور اس سے قبل بیوی کی شہادت کے ایام میں مجالس عزا کا بھی انعقاد ہوا۔ سب کی توفیقات اور کوششوں سے 4-5 مجالس اس مسجد مقدس میں برگزار ہوئی، لیکن ان سب کے باوجود 5 مجلسوں کے باوجود اور پھر جشن کی گفتگو کے باوجود ہم ابھی بھی بی بی سلام اللہ علیہا سے دور ہیں۔ وہ ہستی، کیونکہ انہیں سمجھنے کے لیے انسان کو بہت تگ و دو کرنا پڑے گا، جتنی خدا نے بڑی حقیقت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی صورت میں بشریت کو عطا فرمائی، اور جناب سیدہ کے پاس ہدایت کا جو عظیم ذخیرہ موجود ہے، بی بی کی سیرت و تعلیمات جن کے اندر لامحدود وسعت ہے، اور پھر ہم کہ ہماری ہر چیز محدود ہے، ہماری صلاحیتیں محدود ہیں، ہماری کوششیں محدود ہیں، اور ہماری سطح بہت محدود ہے، تو جن کی ہر چیز محدود ہو وہ ایک لامحدود کو کیسے پورا اس حقیقت سے استفادہ کرے؟ اس کے لیے بے تحاشا کوششوں کی ضرورت ہے۔ یہ ایام تو ہمارے لیے خدا کی طرف سے ایک فرصت ہے جس میں ہم کوشش کرتے ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہم سارا سال عمر بھر ان الہی اصولوں سے سیکھنے کی ہم کوشش جاری رکھیں۔ جس طرح کل کی گفتگو میں بھی ہم نے اشارہ کیا تھا، بہت ساری دیگر چیزیں ہم وقت دے کر مسلسل سیکھتے رہتے ہیں۔ جیسے ہمارے بچے سکول جاتے ہیں، یا ہم میں سے ہم خود اسی سکول نظام کے اندر پڑھتے رہے ہیں، تو ایک نارمل ڈگری لینے کے لیے کم از کم 20 سال پڑھنا پڑتا ہے، مسلسل بغیر وقفہ کے۔ اس میں 1 سال کا 1 مہینے کے بھی گیپ نہیں دیتے، چھٹیوں میں بھی ہم تعلیم سے مربوط رہتے ہیں، اور مسلسل پھر جا کے کتنے افراد اس میں سے ڈگری لینے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ اگر سروے کریں تو انسان کو تعجب ہو جاتا ہے۔ شروع کرتے وقت کتنے افراد نے شروع کیا تھا؟ 1 لاکھ افراد شروع کرتے ہیں تعلیم، اور ڈگری کتنوں کو ملتی ہے؟ ڈگری چند ہزار کو ملتی ہے۔ اتنی کوششوں کے باوجود 16 سال 20 سال زندگی کا، اور ان دنوں میں کوئی اور کام بھی نہیں کرتے، صرف پڑھ رہا ہوتا ہے نا۔ جب ایک طالب علم پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے کندھے پہ کوئی اور بوجھ نہیں ہوتا، اکا دکا ہو سکتا ہے معاشرے میں، لیکن اکثریت کے کندھے پہ کوئی بوجھ نہیں ہوتا۔ گھر کی ذمہ داری نہیں ہے، کمانے کی ذمہ داری نہیں ہے، شادی کی مسئلہ نہیں ہے، بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کا کام صرف پڑھنا ہے، اور وہ پڑھتا بھی ہے واقعا، صبح سے لے کر شام تک پڑھتا ہے، لیکن اتنی کوششوں کے باوجود کتنے نکلتے ہیں کامیاب؟ کتنے ہوتے ہیں؟ بہت ہی مایوس کن نتائج ہیں۔ اتنی کوششوں کے بعد تو سب کو کامیاب ہونا چاہیے، لیکن یہ تو جس کو ہم تعلیم کہتے ہیں نا، ہماری سکول کالج پھر یونیورسٹیز کے اندر جو پڑھائی ہوتی ہے، یہ تعلیم نہیں ہے، ہم اس کو تعلیم کہتے ہیں، یہ ہنر ہے، ہنر۔ قدیم زمانوں میں ان کو ہنر، ان کا سارا نام ہنر تھا، علم نام ہی نہیں تھا۔ مثلا ایک بندہ انجینئر بنتا ہے، انجینئرنگ کوئی علم نہیں ہے، ہنر ہے، کیونکہ جب یہ یونیورسٹیاں نہیں تھی تو انجینئرنگ نہیں تھی کیا؟ انجینئرنگ کی تعلیم نہیں تھی۔ آج بڑے بڑے یونیورسٹیوں سے فارغ و تحصیل انجینئرز کے ہاتھوں بنے ہوئے بلڈنگ سے بہتر اور خوبصورت اور مضبوط بلڈنگز ان انجینئرز نے بنائے جنہوں نے کہیں نہیں پڑھا، جنہوں نے ہنر کے طور پر سیکھا اور پھر انہوں نے اپنا ہنر دکھایا ہے۔ ان کے ہنر کے
کارنامے اور شواہد جگہ جگہ موجود ہیں۔ میڈیکل بھی ایک ہنر ہے، میڈیکل کی تعلیم ایک ہنر ہے، علم نہیں ہے یہ۔ ہاں ایک علم کا ایک شعبہ ضرور ہے، لیکن جن کو واقعاً علم کہا جاتا ہے نا، قرآن جن کو علم کہتا ہے، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نورانی ہے، العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب ممن یشاء، علم ایک نور ہے، اللہ جس کے دل میں چاہے ڈال دیتا ہے۔ وہ علم بطور نور میڈیکل نہیں ہے، وہ طبابت ایک ہنر ہے۔ قدیم زمانوں میں کتنے ایسے معالج تھے جنہوں نے کہیں نہیں پڑھا تھا، سیکھا تھا کسی سے، انہوں نے سیکھا دیکھ کے۔ خوب اسی طرح پھر باقی آئی ٹی ٹیکنالوجی، کمپیوٹر کی تعلیم، آج کل رواج زیادہ میڈیکل اور انجینئرنگ سے بھی زیادہ آئی ٹی کی طرف گئے نا آج کی جدید نسل، کیونکہ آج کی جدید ٹیکنالوجی آئی ٹی ہے، تو آئی ٹی کی طرف رجحان ہے، اسی کا مارکیٹ ہے، اسی کی ڈیمانڈ ہے۔ آئی ٹی بھی ایک ہنر ہے، ٹیکنالوجی ہے، علم نہیں ہے۔ علم کا نتیجہ ضرور ہے، خود علم نہیں ہے۔ تو ہنر کی خاطر ہم کتنا کوشش کر رہے ہیں، اور پھر نتائج بھی ہمارے سامنے، لیکن علم کے لیے اس سے زیادہ کوشش چاہیے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات، ان کی سیرت، ان کی تعلیمات علم ہے، جو رسول اللہ فرما رہے ہیں العلم نور، علم ہے۔ ان کے ایک ایک لفظ، ایک ایک فرمان علم ہے، اس پہ غور کرنا پڑے گا، اس پہ ہمیں سیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، پھر ہمارے دل تک اترے گا۔ اسی طرح امیر المومنین کی تعلیمات ہیں، نہج البلاغہ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ علم ہے، اس کو سیکھنا پڑے گا، سکھانا پڑے گا۔ قرآن کریم علم ہے، جس کو ہم سیکھنا ضروری ہی نہیں سمجھتے، پڑھ لو کافی ہے۔ عربی جب چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں تو گھر میں یا پھر دینیات سینٹر میں یا مسجد میں آپ کو قرآن کی عربی پڑھنا سکھاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، اور سیکھ لیتے ہیں، آسانی سے سیکھ لیتے ہیں، 1 سال کے اندر قرآن آپ پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد مزید قرآن سمجھنا، قرآن کو سیکھنا، یہ ہمارے شیڈول میں ہے ہی نہیں ہے، ضروری ہی نہیں ہے ہمارے لیے۔ قرآن علم ہے، عربی پڑھنا تو آپ کے لیے پہلا کام تھا، سب سے ابتدائی کام یہی ہے، کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے تو عربی پڑھنا سیکھ لے۔ لیکن ہمیں اس سے آگے ہی جانا چاہیے، عربی سمجھنا سیکھ لے، عربی زبان سیکھ لے، اس کے بعد قرآن کا مفہوم سیکھے، قرآن کے اندر جو ہدایت ہے وہ سیکھے، پھر جا کے، اور پھر اس میں کوئی حد نہیں ہے۔ اگر انسان قرآن سیکھنا شروع کرے تو اس میں کوئی حد نہیں ہے، ختم نہیں ہوگا قرآن کا علم۔ تو عزیزان، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس، جو خداوند متعال کی طرف سے اتنا بڑا ہدیہ ہے ہمارے لیے، لیکن اس ہدیے سے ہم نے لیا کیا ہے؟ افسوسناک حد تک ہم نے کچھ بھی نہیں لیا، کچھ بھی نہیں لیا۔ محبت و عقیدت ہمارے دل میں ہے، جناب سیدہ سے فائدے بہت لیے ہم نے، کل بھی ہم نے اشارہ کیا تھا نا، فائدے بہت لیے، ہم لیتے رہتے ہیں جناب سیدہ سے، لیکن بی بی سے علم کتنا لیا، ہدایت کتنی لی، معرفت کتنی حاصل کی؟ نہیں ہے۔ جب تک یہ کام نہیں کریں گے، بی بی سے علم نہیں لیں گے، ہدایت نہیں لیں گے، معرفت نہیں لیں گے، بی بی ہماری کوئی مدد نہیں کر پائے گی۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اور سالہ سال سیکھے انسان، اپنی توفیق کے مطابق عمر بھر اس سلسلے کو جاری رکھے۔ اس کے ہزارہا طریقہ کار ہو سکتے ہیں سیکھنے کے۔ آج کل ہمارے پاس کوئی ساری ہمارے بہانے ختم ہو گئے۔ آج سے 10 سال 20 سال بلکہ 20-30 سال پہلے لوگوں کے پاس بہت سارے بہانے تھے، ذرائع نہیں تھے، سیکھنے کے ذرائع نہیں تھے۔ آج کل ہر ذریعہ ہمارے پاس ہے، اگر ایک انسان چاہے تو گھر کے اندر بیٹھ کے ہر چیز سیکھ سکتا ہے، ہر علم حاصل کر سکتا ہے۔ وسائل ہیں، انسان کے پاس دولت ہے اور ماحول ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان وسائل سے ہم بہت ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں، لیکن جو سیکھنا چاہیے دین نہیں سیکھ رہے۔ اس کی طرف ہمیں آنے کی ضرورت ہے۔ آج یوم مادر بھی ہے اور یوم خواتین بھی ہے۔ ایک تو یوم مدر ڈے جو مغرب نے دیا ہے، اس کو بھی ہم فالو کرتے ہیں نا، ہمیں زیادہ اس کا پتہ ہوتا ہے، کیونکہ میڈیا مغرب کا ہے، ماحول مغرب کا ہے، کلچر مغرب کا ہے، تو
تو مغرب کی چیزیں جلدی سے ہمارے تک پہنچ جاتی ہیں اور پھر اس پر عمل بھی شروع ہو جاتی ہے. مغربی مدر ڈے کے اندر ہم مدر ڈے منا رہے ہوتے ہیں. اصل مدر ڈے یہ ہے یوم مادر، خواتین کے لیے اسوہ، ماؤں کے لیے اسوہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہے. جناب بی بی کے دو القابات اسی عنوان سے، ایک ام ابیہا، اپنے بابا کی ماں. رسول خدا نے یہ لقب جناب سیدہ کو دیا. جناب سیدہ اس طرح رسول اللہ کے ساتھ سلوک کیا کرتی تھی کہ رسول خدا نے بے ساختہ فرمایا فاطمہ آپ میری بیٹی نہیں میری ماں ہو، یعنی ماں کی طرح سلوک کرتی ہے میرے ساتھ. اور دوسرا لقب بی بی سلام اللہ علیہا کا ام الائمہ، مادر ائمہ، مادر امامت. تو ماؤں کے لیے بہترین اسوہ، جس طرح علامہ اقبال نے بھی فرمایا مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوہ کامل بطول. ماؤں کے لیے اسوہ کاملہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہے. تو آج یوم مادر ہے، یوم خواتین ہے، یوم تکریم مادر، یوم تکریم خواتین. یہ ہمیں انقلاب اسلامی نے دیا ہے، یہ تحفہ. انقلاب اسلامی نے اسلامی فرہنگ، مغرب کی ثقافت کے مقابلے میں اسلامی ثقافت، اسلامی تہذیب ہمارے حوالے کیے ہیں، اور جو ہم نہیں لے رہے، کیونکہ انقلاب اسلامی سے بھی ہم فائدہ لے رہے ہیں نا. مصیبت ہماری یہ ہے کہ ہمیں جو فائدہ لینے کے راستے پہ جو ڈالا ہے انقلاب اسلامی نے ہمیں کیا دیا، ہمیں اس کا غم ہوتا ہے. یعنی پیسہ کیا دیا سے مراد پیسہ. انقلاب ہمارے پاس کیا کرے، سکول بنائے، امام بارگاہ بنائے، مسجد بنائے، ہمیں راشن دے. انقلاب کا سب سے بڑا تحفہ یہ ہوتا ہے انقلابی فکر، انقلابی فرہنگ، انقلابی تہذیب، جس کی طرف ہمیں توجہ نہیں ہے. ورنہ انقلابی تہذیب، انقلاب نے بہت اسلامی بہترین تہذیب حوالے کیے ہیں. اگر ہم لے لیں اس میں اسی اسلامی تہذیب کا حصہ ہے. انقلاب اسلامی کے بعد ایران میں یہ پورا تہذیب کا حصہ ہے. پورے سال ہر طبقے کے لیے انہوں نے دن مقرر کیے ہیں. ماؤں کے لیے آج کا دن ہے، خواتین کے لیے جناب سیدہ کی ولادت یوم مادر و یوم خواتین. والد کا دن فادر ڈے وہ کون سا ہے؟ 13 رجب، امیر المومنین کی ولادت کا دن. امیر المومنین سے آئیڈیل کوئی والد ہو سکتا ہے؟ مغرب نے ہمیں کوئی مغربی شخصیت کو ماڈل بنا کے دیا تو ہم اس کو فالو کر لیتے ہیں آنکھیں بند کر کے. ہمارا تو اسوہ امیر المومنین ہے والد کے لیے. اسی طرح بہن کے لیے بھی دیے. حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی ولادت کا دن روز خواہر، خواتین اور ہمشیرہ کا دن. اسی طرح جوانوں کا دن حضرت علی اکبر علیہ السلام کا دن یوم جوان. تو یہ اسلامی فرہنگ ہے. تو آج کے دن ہم کیا کریں؟ ایک تو بی بی کی سیرت سے آگاہی، یہ تو ہمارا فریضہ ہے، سال بھر ہم کرتے رہے. ثقافتی اور تہذیب کے لیے اس کو تہذیب بنائے ہم. آج کے دن کیا ہونا چاہیے ہمارے گھروں میں؟ انشاءاللہ ہمارے چھوٹے عزیزان کی خدمت میں گزارش ہے وہ یہ کام کریں گے. جن کی مائیں زندہ ہیں وہ خدا کے بارگاہ میں شکر بجا لائیں اور قدر کریں خدا کی اس عظیم نعمت کا. کیونکہ جب مائیں چلی جاتی ہیں نا پھر انسان کو قدر ہوتی ہے، پھر انسان پچھتاتا رہتا ہے، حسرت کرتا رہتا ہے لیکن کچھ نہیں کر پاتا. جب ماں موجود ہو تو ماں کی قدر کریں، ماں کی خدمت کریں، ماں کو وقت دے دیں. خوب یوم مادر ہے، آج اپنی ماؤں کی تکریم کا دن ہے، ان کے احترام کا دن ہے، ان کی عزت کا دن ہے. جس کا آج آپ کا دن آتا ہے نا، بچوں کا برتھ ڈے آتا ہے، آپ کا آتے نہیں آتے، سالگرہ مناتے ہیں نا، تو ساری گھر میں اہتمام کون کرتے ہیں؟ ماں باپ کرتے ہیں نا. تو آج ماں کا دن ہے، ماں کا، تو آپ نے اہتمام کرنا ہے. کیے آج پتہ ہی نہیں ہے، اسلامی فرہنگ کا پتہ ہی کرنا ہے. انشاءاللہ ابھی جاتے ہوئے اپنے سوچ کے جانا ہے اور کیا کرنا ہے. جو کر سکتے کریں. ایک کام جو آپ کر سکتے ہیں، 1 روپیہ خرچ کیے بغیر، ویسے تو آپ کے پاس بہت سے، آپ کیک کاٹیں، آپ تحفہ دے دیں ماں کے لیے، آپ احترام کریں، آپ ماں کی خدمت کریں، سب کریں. لیکن ایک کام جو کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ماں کی قدم بوسی کریں.
قدم بوسی کیسے ہوتی ہے پتہ ہے نا؟ پاؤں چومنا ہے، اپنے ماں کے پاؤں کو چومنا ہے. اسے روایت میں بھی ہے نا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تو جنت لینا ہے تو قدم چومنا پڑے گا. اس میں شرم کی بات نہیں ہے، کیونکہ ماں ہے آپ کی، جس ماں نے آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اپنی پوری ہستی اپنی اولاد پر جو انسان قربان کرتی ہے نا، وہ اسے ماں کہا جاتا ہے. یعنی جب ماں کے گود میں اولاد آ جاتی ہے نا، یہی خاتون ایک عام خاتون ہے، لاپرواہ سی خاتون ہے جس کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، لیکن جب اس کی گود میں اولاد آتی ہے تو پھر یہ خود کو بھول جاتی ہے. اس کا ہم و غم ہر چیز اس کی اولاد بن جاتی ہے، اس کی خوشی غمی اس کو اولاد کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آتی. اس کی محبت اولاد سے ہوتی ہے. لیکن یہ اولاد ماں کو کیا دیتی ہے؟ ماں تو اپنا پورا وجود اپنے اولاد پر قربان کرتی ہے، لیکن اولاد ماں کو کیا دے؟ کم از کم یہ دے سکتے ہیں کہ اس کی قدم بوسی کرے، ہر روز کرے، لیکن کم از کم یوم مادر کے دن اپنی ماں کی قدم بوسی کرنی ہے. انشاءاللہ کریں گے نا؟ ضرور. اور پھر آپ ماں کو تحفہ دیں، ماں کو آج بٹھائیں، سارا کام خود کریں، ماں کو ادھر بٹھا دیں. آج روز مادر ہے، آج بھی والدہ سے کام نہیں کروانا، کوئی اچھی ڈش بنا کے ان کو، چلو کوئی بات نہیں، آج یاد نہیں آیا، ہم نے بھی آپ کو متوجہ نہیں کیا، تو کل کریں، قضا ہو سکتی ہے نا، کل کریں. آج جو ہو سکتا ہے آج کریں، باقی کل کریں. حق ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نورانی ہے جس میں حدیث نہیں ہے، واقعہ ہے کہ رسول خدا کے پاس ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اس نے ابتدا بتائی، 70 دفعہ بتایا، 10 دفعہ یا اس طرح کوئی بتایا کہ 70 مرتبہ میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھا کر، کیونکہ بزرگ ہو گئی تھی ماں، عمرہ کروایا، اچھا کعبے کی زیارت کروائی، طواف کروایا میں نے. آیا میرا حق ادا ہو گیا ہے، ماں کا حق؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری خاطر جب تم چھوٹے تھے، بچپنے میں تھے، اور تم ماں کی گود میں تھا، اور راتوں کو تم جب روتا تھا اور تکلیف میں ہوتا تھا تو ماں تمہاری خاطر جاگتی رہتی تھی. وہ جو ایک رات ماں نے تمہاری خاطر جاگ کے بسر کی ہے، اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں ہوا. ماں کی ساری خدمات کا حق ادا تو بس میں نہیں ہے انسان، وہ صرف ماں کر سکتی ہے، باقی کسی کے اندر وہ جذبہ ہی نہیں ہے. لیکن کچھ تو کرے، کم از کم اس عظیم ہستی کی تکریم کرے، اس کی قدر کرے، اور پھر اس کی خدمت کرے. اور سب سے بڑی ماں کی فرما برداری ہے، ماں کی اطاعت ہے، ماں باپ دونوں کی. تو انشاءاللہ آج روز مادر ہے، روز خواتین بھی ہے. خواتین کا بھی آج احترام کا دن ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر سب سے کمزور اور طبقہ کیا ہے؟ خواتین ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. تو آج ان کو تکریم کرنے کا دن ہے، ان کو اہمیت دینے کا دن ہے، ان کی تعظیم کرنے کا دن ہے. تو انشاءاللہ خداوند متعال ہم سب کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی تعلیمات سے روشنی لیتے ہوئے اپنے قلوب کو، اپنی زندگیوں کو منور کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. خداوند متعال آج روز مادر ہے، جن کی مائیں سلامت ہیں، خداوندہ ان سب کو طولانی حیات عنایت فرما. جن کی مائیں اس دنیا سے چلی گئی ہیں، خداوندہ ان کو جوار رحمت میں مقام عنایت فرما. اور ہمیں اپنی ماؤں کو، چاہے وہ حیات ہیں یا دنیا سے گئے ہیں، ان کی خدمت، ان کا احترام، ان کی تکریم کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. ان توفیقات کے حصول کے لیے آپ سب کے ماں باپ دونوں کی صحت و سلامتی کے لیے، سب کے توفیقات میں اضافے کے لیے، جتنے مریض و مریضہ ہیں سب کی شفا یابی کے لیے ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے.